السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السمیع جل جلالہ۔ ظلمات بحر و بر میں اگر ایک سوئی بھی گرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہو جاتا ہے، مگر وہ کیسے سنتا ہے اس کا کسی کو علم نہیں۔ جیسے اس کی ذات سراپا ابہام ہے، اللہ کی صفات بھی بڑی حد تک مبہم ہے، کیونکہ انسان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بس صرف اتنا کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اور نظام ارضی کو باقی رکھ سکے۔ اس زندگی کے بعد کیا ہوگا اسے کچھ پتہ نہیں۔ اسے سننے کے لیے کان دیے گئے ہیں، لہٰذا وہ سن سکتا ہے، مگر یہ قوت سماعت اس کی خود پیدا کردہ نہیں ہے، کسی سمیع نے اسے یہ قوت عطا کی ہے۔ سانع اپنی صنعت کو وہی کچھ دے سکتا ہے جس سے وہ خود متصف ہوتا ہے۔ اگر وہ سمیع نہ ہوتا تو ہمیں سماعت کیسے بخشتا؟ اس نے اپنی مخلوق کو قوت سماعت عطا فرمائی۔ انسان سنتا ہے، حیوان سنتے ہیں، حشرات الارض سنتے ہیں، درخت سنتے ہیں، کھیتی باڑی سنتی ہے، جڑی بوٹیاں سنتی ہے، بلکہ ساری مخلوق سنتی ہے، گویا ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اس نے سننے کے لیے کانوں کو مرکز سماعت بنایا ہے۔ کان کے پردے سے ہوا ٹکراتی ہے، اس میں ترتراہٹ پیدا ہوتی ہے تو دماغ احساس کر لیتا ہے، مگر حیوانوں کے علاوہ دوسری مخلوق کیسے سنتی ہے ہمیں معلوم نہیں، تو ان کے خالق کے سمیع ہونے کا ہمیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ خود ہمارے کانوں میں جو باریکیاں رکھی گئی ہیں ہم انہیں بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کانوں کا ایک ماہر ڈاکٹر خدا کا قائل نہ تھا۔ 12 سال اس نے کانوں کے مطالعہ پر صرف کیے، مگر یہ باریکیاں ختم نہ ہوئی تو پکار اٹھا کہ ضرور ان کا کوئی ثانی ہے۔ ٹیلی فون وغیرہ کانوں کی باریکیوں کی آگاہی کے بعد ہی انسان نے ایجاد کیے۔ کہا کرتے ہیں کہ اگر مجھے کہیں اللہ تعالیٰ مل جائیں تو پوچھوں آپ کو اس قدر جدت ترازی کا شوق کیوں ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے کہ دوسرے اعضاء کی طرح کانوں کی بھی بے شمار اقسام بنا دی ہیں۔ انسانوں کے کان اور طرح کے، حشرات الارض کے اور طرح کے، نباتات کے اور طرح کے۔ معلوم نہیں کہ فرشتوں اور جنوں کے کان کیسے ہوتے ہیں اور وہ کیسے سنتے ہوں گے۔ پھر ان کے رنگ بھی مختلف۔ انسانوں میں بھی نر اور مادہ کے کانوں میں اختلاف ہے۔ مرد کے کان اور طرح کے ہوتے ہیں، عورتوں کے اور طرح کے۔ بعض جانور اپنا کان ہلا سکتے ہیں، بعض نہیں۔ انسان اپنا کان نہیں ہلا سکتا، جبکہ گدھے گھوڑے ہلا سکتے ہیں۔ بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں انسان بھی اپنے کان ہلا سکتا تھا، مگر چونکہ اس نے مکھی وغیرہ اڑانے کے لیے بجائے کان ہلانے کے ہاتھ سے کام لیا، لہٰذا اب نہیں ہلا سکتا۔ جبکہ جانور کان سے مکھی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے کان کے ہلانے ہی سے کام نکال سکتے ہیں۔ یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی کہ ڈارون نے کہا تھا کہ انسان کی بھی دم تھی، مگر اس نے دم سے کام لینا چھوڑ دیا، لہٰذا وہ رفتہ رفتہ غائب ہو گئی۔ صاحب کتاب نے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی، نے ایک صاحب کو دیکھا تھا کہ وہ جانوروں کی طرح اچھی طرح اپنے کان ہلا سکتے تھے۔ بعض جانور تو ہر سمت میں اپنا کان ہلا سکتے ہیں، جیسے گھوڑا کہ وہ اپنے کان کی ایریل کو ہر طرف درست کر سکتا ہے، مگر بعض جانور صرف ہلا سکتے ہیں۔ گدھے کے کان خوب لمبے ہوتے ہیں، یہی حال خرگوش کا ہے، اور ہاتھی کے چھاج جیسے۔ بعض انسان کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں اور سر چھوٹا، یہ گدھے ہوتے ہیں یعنی بیوقوف ہوتے ہیں۔ بعض حشرات الارض بلکہ اکثر کے کان نہیں ہوتے۔ کسی کے کان میں راڈار لگا ہوا ہے، لہٰذا وہ یہ بھی محسوس کر لیتا ہے کہ چیز کتنی دور ہے۔ چمگادڑ ریڈار والا جانور ہے۔
آپ کسی بند کمرے میں چمگادڑ پر لاٹھی کتنے ہی وار کریں وہ اس طرح پرواز کرے گی کہ لاٹھی کے زد سے بچ جائے گی، کیونکہ اس کا راڈار بتا دیتا ہے کہ لاٹھی اس کے جسم سے کتنی دوری پر گھوم رہی ہے۔ یہ تو مختصر سا حال تھا ان کانوں کا جو جسمانی ہے۔ کانوں کی ایک قسم اور بھی ہے جنہیں روحانی کان کہنا چاہیے۔ ان کے بظاہر کوئی ساخت نظر نہیں آتی، مگر نفوس قدسیہ کانوں سے کافی دور کی آوازیں سن لیتے ہیں۔ منافق لوگ اپنے گھروں میں جو سرگوشیاں کرتے تھے، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سن لیتے تھے، اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کہتے تھے۔ چنانچہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کہتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو کان ہوں، مگر خیر کا کان ہوں، شر کا نہیں۔ معلوم نہیں آپ گھر بیٹھے کیسے ان کی سرگوشیاں سن لیتے تھے، مگر یہ سننا جسمانی کانوں سے نہ تھا، نہ ہو سکتا تھا، یہ روحانی کان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ یہ زمان و مکان یا قریب و بعید سے بے نیاز ہے، اس لیے قوت سماع جسمانی کانوں سے تیز تر ہے۔ اولیاء اللہ کے ان گنت ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے دور بیٹھے باتیں سن لی۔ سمندر حائل ہو سکے نہ پہاڑ، نہ میل و فرسنگ، نہ دنیا بھر کا شور و غوغل، جبکہ ہم شور و غوغل میں قریب کی آواز بھی نہیں سن سکتے۔ بحوالہ شرح اسماء الحسنہ از علامہ سارم۔ سمیع علیم، سمیع بصیر، سمیع قریب، ان اسماء کے آپس پہ ملا کر ذکر کرنے میں عقل مند آدمی کے لیے نصیحت بھی ہے اور تنبیہ بھی، تاکہ ہر شخص اپنے نفس کا اور اس سے نکلنے والے اقوال و افعال کا مراقبہ کرتا رہے، کیونکہ السمیع العلیم جل جلالہ سے بندوں کا کوئی بھی قول و فعل چھپا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندوں کے تمام افعال محفوظ ہیں، جن کا بدلہ انہیں آخرت میں دیا جائے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو ان کا بدلہ بھی برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور شہرک سے قریب ترین بھی ہے۔ بحوالہ النہج الاسماء 232/1۔ بی بی عائشہ ایک آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ جس کے سننے کی طاقت سارے جہاں کی آوازوں پر محیط ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، جو عورت اپنے شوہر کے جھگڑے کے بارے میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہی تھی اور وہ اپنے شوہر کی شکایت آپ کے گھر کے برابر میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی، آپ پوری بات اتنی نزدیک ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح نہ سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو سن لیا اور وحی بھیجی، جس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر باب قولا وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ السمیع جل جلالہ کی شان یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں، فرشتوں، جنات اور حیوانات میں سے ایک ایک کی آواز وہ اس طرح سنتا ہے کہ گویا باقی ساری کائنات خاموش ہے اور صرف وہی ایک گفتگو کر رہا ہے۔ نہایت تاریک رات میں سنگ سیاہ پر برتی چونٹی کے چلنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔
پھر دنیا کے بادشاہوں تک ہر آدمی کی رسائی ممکن نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شخص سے اس کی رگ گردن سے بھی قریب ترین ہے۔ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم اسے آہستہ پکاریں یا دور ہے کہ زور سے پکاریں۔ اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ اور جب اللہ کے بندے اللہ کے بارے میں سوال کریں تو اللہ بہت ہی قریب ہے ہر پکارنے کی والے کی پکار کو، جب کبھی وہ اللہ کو پکارے قبول کرتا ہے۔ بحوالہ البقرہ سورۃ البقرہ آیا 186۔ السمیع جل جلالہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کے عجز و نیاز کو دیکھتا ہے۔ بحوالہ تفسیر کبیرہ 81/5 البقرہ 186۔ ہر کے خواہد گو بیاؤ ہر کے خواہد گو برو، دار و غیر و حاجب دربان دری درگاہ نیست، یعنی جس کا جی چاہیے آئے اور جس کا چاہے جائے، اس دربار میں نہ دار و غیر ہے نہ دربان کی حاجت۔ جو اللہ جل جلالہ ایسا سمیع ہے کہ جس کے سننے کی شان ایسی ہے، اس کے باوجود مخلوقات کو اپنی شکایتیں، درخواستیں، حاجات سنانا کتنی گھٹیا اور بیوقوفانہ بات ہوگی۔ وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی حاجات و ضروریات بھی عطا کرتا ہے۔ پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ پھر اس کے غیر کے پاس جانا اور اپنی مرادیں ان کو سنانا کتنی ہی جاہلانہ احمقانہ حرکت ہوگی، خصوصاً بزرگوں کی قبروں مزاروں پر جا کر ان کو اپنی مرادیں سنانا، جو زندگی میں ہی خود سب کی آوازیں نہیں سن سکتے، سن لے تو قبول نہیں کر سکتے، قبول کر لیں کہ اپنی مرادیں کسی بھی مخلوق کو نہیں سنائیں گے، صرف اور صرف اسی السمیع جل جلالہ کو سنائیں گے۔ نوافل پڑھ پڑھ کر اس کی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، زبان کھولیں گے۔ ایک بزرگ نے خوب فرمایا ہے کہ جو کتا در در پھرے سارے در در دور دور ہو، اور جو ایک ہی در کا ہو رہے اسی کا ہے کو در در ہو۔ اللہ علم۔ امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق کے سننے اور خالق کے سننے کے درمیان عجیب فرق بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جو سماعت دی ہے وہ محض اپنے فضل و کرم سے دی ہے، اس لیے وہ دی ہوئی ہے، ذاتی نہیں ہے، عارضی اور فانی ہے۔ انسان کو بچپن میں اتنا کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ وہ سن نہیں سکتا، اور اگر سن بھی لے تو اس کو سمجھ نہیں سکتا، اور جب بڑا ہو کر سمجھتا ہے تو ان آوازوں میں فرق سمجھ کر اور پھر ان آوازوں کو سوچ کر مناسب الفاظ سے جواب دیتا ہے اور اچھے کلام کو برے کلام سے الگ کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے سننے کی حد یہ ہے کہ جب آواز دور سے آئے تو وہ سن نہیں سکتا، اور بہت سارے لوگ ایک وقت میں اس سے بات کریں تو وہ کسی ایک کی بھی بات کو اچھی طرح نہیں سن سکتا اور جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے برخلاف السمیع جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی تمام مخلوقات کی دعاؤں اور ان کے الفاظ کو سننے والا ہے، چاہے وہ مخلوقات اجتماعی طور پر مانگے یا انفرادی طور پر، باوجود یہ کہ ان کی زبان اور ان کے الفاظ الگ الگ ہوں۔ مختلف زبانوں میں مختلف مخلوقات اس کو پکاریں تو ایک ہی وقت میں ساری مخلوقات کی سن سکتا ہے، اور جو چیزیں دل میں خیالات کی شکل میں ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کہنے والے کے کہنے سے پہلے جو کچھ بھی اس کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، اور جب کہنے والا اپنی بات کو بیان کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے اس کی دعا پر یا بغیر مانگے اس کو عطا کرتا ہے۔ مخلوقات کی صفت سماعت تو موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سنتا ہے اور ہمیشہ یہ صفت رہے گی۔
اور وہ مخلوق کو ختم کرے گا اور خود اکیلا ہوگا اور اس کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ بحوالہ النہج الاسماء 231/1۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اس سے مانگتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، اس کی جناب میں گڑ گڑاتا رہتا ہے، اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا ایک ایک حرف حضور قدسی تک پہنچ رہا اور السمیع جل جلالہ تک باریاب ہو رہا ہے۔ بحوالہ اسماء حسنہ 77 منصوری پوری۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔